رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، دائی کہتی ہے کہ ہم نے بچے کو نہلانے کا ارادہ کیا، غیبی آواز آئی کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، خلق طاہرا و مطہرا، ایک ایسا بچہ ہے جو خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرے، نہلانے کی ضرورت نہیں۔ بعض سیرت کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سر بسجود تھے، سر سجدے میں رکھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے معجزات، بچپن کے معجزات، دائی حلیمہ کا آنا، دودھ پلانا، شیما کے ساتھ بکریاں چرانا، یہ تمام قصے معجزات بہت مشہور ہیں۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، ہم تو بچوں کے دل بہلانے کے لیے کھلونے لایا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ محبوب میرا بچہ کیوں ہنس رہا ہے، کہاں پہ اس کی توجہ ہے؟ میں نے جب دیکھا میری توجہ آسمان کی طرف گئی اور چاند کو دیکھا، میرا بچہ ہنس رہا تھا، انگلی ایسے کرتا تو چاند اس طرف چلا جاتا، انگلی دوسری طرف کرتا تو دوسری طرف چلا جاتا۔ اللہ نے محبوب کے لیے چاند کو مسخر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہمیں کیا ملا؟ علماء کی بھی توجہ چاہوں گا، ہمیں کیا ملا؟ حضور کی آمد کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حریت عطا فرمائی، آزادی ہمیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سال جتنے بھی عورتیں حاملہ تھی، کسی کے ہاں بھی بیٹی نہیں ہوئی، سب کے ہاں بیٹے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب میرے جو آ رہے ہیں، اب محبوب رحمت بن کے آ رہے ہیں، اور میری غیرت کے خلاف ہے کہ میرے محبوب آ جائے اور کوئی بچی کسی گھر میں پیدا ہو جائے اور لوگ اسے زندہ درگور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ویسے تو سارے نبی رحمت لے کر آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، رحمت کا ایک حصہ لے کے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تو رحمت کا ایک حصہ لے کے آئے۔ حضرت شیسا علیہ السلام تشریف لائے تو رحمت کا ایک حصہ لے کے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب نے بھیجا تو رحمت کا ایک حصہ بنا کے بھیجا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تو رحمت کا ایک حصہ دے کے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے رحمت کا ایک حصہ دے کر بھیجا۔ لیکن جب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا، رب نے کہا رحمت کا حصہ دے کر نہیں بھیج رہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بلکہ سرتاپا سراپا رحمت بنا کے بھیج رہا۔ یہ ہمارے محبوب کی شان ہے۔ پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اس کو کہتے ہیں میلاد شریف، اسی کو کہتے ہیں حضور کی آمد، حضور کی پیدائش۔ اور دوسرا کام، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں، اللہ نے انسانیت کو آزادی بخشی، حریت ملی۔ اب جب ایک بندہ آزاد ہو جاتا ہے، کوئی قاعدہ قانون نہ ہو تو پھر وہ بندہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جانور آپ کھول دیں، اس کو یہ تمیز نہیں رہتی کہ میرے مالک کا چارہ ہے، فصل ہے یا کسی اور کا، لیکن اگر آپ لگام ڈال کے رکھیں گے تو پھر وہ جانور کسی کا نقصان نہیں کرے گا۔ میری بات سمجھ آ سکتی ہے؟ بس آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو میں پھر اردو میں ہی کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں حریت ملی تو حریت کی وجہ سے
انسان آزاد تھے، کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ تو قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ربیع الاول کے مہینے میں 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا، ہمارے لیے قاعدہ قانون شریعت عطا فرمائی، قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اب ہمارے لیے قاعدہ قانون بن چکا ہے۔ اب سب سے اچھا امتی، سب سے بڑا عاشق رسول وہ ہوگا جو شریعت کا پابند ہو۔ سمجھ آ رہی؟ شریعت مولوی کی بھی نہیں، پیر کی بھی نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں قاری صاحب کی بھی نہیں ہے۔ شریعت قرآن مجید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ نازل ہوئی، اور قرآن کا نزول حضور کے سینے پہ ہونا تو قرآن ہم سب کا ہے۔ ہم بھی حضرت محمد الرسول اللہ کے نقش قدم سیرت کے محتاج ہیں، محبت کے محتاج ہیں، اور آپ لوگ بھی محبت کے۔ ہم ٹھیکیدار نہیں بن سکتے ہیں، ہم چوکیدار بن سکتے ہیں۔ ہم علماء جتنے بھی آپ کے سامنے بیٹھے، معاف کیجئے گا کسی کا دل نہ دکھے، ہم چوکیدار بن کے آپ کے سامنے بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دوسرا کام ربیع الاول کے مہینے میں نبوت عطا فرمائی، نبوت کی وجہ سے ہمیں شریعت ملی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور تیسرا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصرت عطا فرمائی، جہاد ہمیں ملا۔ مکی زندگی میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، مدنی جہاد کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد غزوہ احد، غزوہ خندق، تبوک، حنین، سارے غزوات ہوئے۔ اور چوتھا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جانے سے پہلے حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر جس طرح میرا کام تمہارے لیے سنت ہے، کرنا لازم ہے، تو اسی طرح میرے صحابہ اکرام ان کا کام بھی آپ کے لیے سنت ہے، ان کا کام بھی تمہارے لیے سنت ہے۔ قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہمیں خلفائے راشدین کا ایک تحفہ ملا۔ اب 4 کام ہے، میں موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کام خوشی کا ہے، اس سے بڑھ کر خوشی کسی مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی، اور یہ خوشی میرے اور آپ کے ایمان کا جز ہے۔ جتنے بھی علماء اکرام بیٹھے ہیں سب کا نظریہ یہی ہے، یہ خوشی کا باعث ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جھنڈے بھی لگتے ہیں، جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، بتیاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ میں سب کے لیے عرض کر دینے، یہ کسی فرقے کی میں بات نہیں کر رہا۔ حضور کی آمد کی خوشی ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن باقی 3 کام جو ہوئے ہیں وہ تینوں کام بھی حضور کے ذات کے ساتھ منسلک ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے، اور ان تینوں کاموں میں خوشی نہیں ہے، وہ غم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دی، شریعت جب وہی اتاری گئی کتنا بڑا بوجھ تھا۔ یہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے پشتوں میں، زملونی زملونی، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا مجھے کمبل دو، کمبل دو۔ مجھے تو اتنا دبایا گیا کہ میں قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی۔ پہلے تو ہم آزاد تھے، اب ہمارا دل چاہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، دل تو چاہتا ہے نہ پڑھیں، صبح سوئے ہی رہیں، لیکن رب کا حکم ہے، حضور کا فرمان ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ شریعت کی وجہ سے نماز بھی ملی، بڑوں کا ادب بھی ملا، روزہ بھی ملا، زکوٰۃ بھی ملی، سارا کچھ ہمیں اللہ تعالی نے عنایت فرمایا۔ اور تیسرا کام ہجرت ہے، تو ہجرت بھی یہ خوشی کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ مظالم ڈھائے گئے۔ عثمان شیبی وہاں پہ کھڑا تھا، حضور جانے سے پہلے آئے، تشریف لائے، عثمان کو کہنے لگے عثمان خانہ کعبے کا دروازہ کھول دو، صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا نہیں، کیا کر لو گے، تیرے پاس کوئی فوج بھی نہیں۔ محبوب کے آنکھوں میں آنسو، ہجرت کے موقع پہ کہنے لگے عثمان یاد رکھنا
کل ایک ایسا وقت آئے گا جس جگہ پہ اوپر آپ کھڑے ہیں وہاں پہ میں کھڑا ہوں گا، اور جو نیچے میں کھڑا ہوں گا، نیچے آج میں کھڑا ہوں کل آپ کھڑے ہوں گے، اور خانہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کے موقع پر خانہ کعبے کا دروازہ نہیں کھولا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو پیچھے مڑ کے دیکھا، عجیب الفاظ سیرت کی کتابوں میں ہے، احادیث میں ملتے ہیں، اے خانہ کعبہ اللہ کی قسم یہ ظالم مجھے نہیں چھوڑ رہے ہیں، میرا بچپن یہاں پہ گزرا، اللہ کی قسم میں تجھے نہ چھوڑتا، لیکن یہ ظالم آج مجھے نہیں چھوڑ رہا، آج میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں۔ تو یہ ہجرت بھی غم کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ربیع الاول میں ہوئی ہے، اس دنیا سے پردہ فرما جانا، اس سے تو بڑھ کر غم کسی امتی کے لیے اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، ایک صحابی آ رہے تھے، پتہ چلا محبوب نہیں ہے، تو مدینہ آتے آتے اپنے آنکھوں پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے، رب سے دعا کرنے لگے، اے رب العالمین پہلے تو میں مدینہ